السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان پروگرام ہمارے حالات کے ساتھ۔ ہمارے ساتھ دو شخصیات موجود ہیں۔ پرائیویٹ سکول کے پرنسپل ہمارے ساتھ موجود ہیں جو کہ سندھ سے آئے ہیں، اور سرکاری سکول کے ایک ٹیچر ہیں، وہ بھی ہمارے ساتھ ہیں۔ تو پرائیویٹ سکول کے جو پرنسپل ہیں ان سے سوالات ہوں گے اور وہ ان کا تسلی بخش جواب دیں گے، اور ان سے سوالات کریں گے سرکاری سکول کے ٹیچر۔ تو چلیے پروگرام سٹارٹ کرتے ہیں۔ پرنسپل صاحب، میرا پہلا سوال یہ ہے کہ میرا بچہ آپ کے سکول میں چوتھی کلاس میں پڑھتا ہے اور اس کو سکول کے سپیلنگ بھی نہیں آتے۔ سائیں، سندھ میں تو ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے، اور انگریزی کون سا ہماری قومی زبان ہے سائیں؟ آپ کو پریشان نہیں ہونا چاہیے۔ میرا بیٹا بھی اسی سکول میں پڑھتا ہے سائیں، وہ 8ویں کلاس میں، اس کو بھی سکول کے سپیلنگ نہیں آتے سائیں، کوئی بات نہیں ہے۔ محترم، آپ میری بات نہیں سمجھے ہیں شاید۔ ارے بابا، تم بھی بچوں والی بات کرتے ہو، میں وزیر تعلیم کی بات بھی نہیں سمجھتا بابا، تمہاری کیا سمجھوں گا؟ تم تو سرکاری ٹیچر ہو بابا۔ سر، آپ نے تو صحیح جواب نہیں دیا ہے ان کو، اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے اپنے سکول کے باہر جو بورڈ ہے اس پر لکھا ہوا ہے انگریزی میڈیم سکول، اور انگریزی بھی طلباء اور طلبات کو نہیں آتی آپ کے سکول میں، اس کی کیا وجہ ہے؟ ارے بابا، تم کوئی تارک عزیز ہو؟ تمہارے سوالوں کا صحیح جواب دوں اور تم مجھے انعام دو گے؟ اور دوسری بات میری سنو بابا، غور سے سنو، وہ یہ ہے کہ انگریزی میڈیم لکھا ہوا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ شرمندہ ہو جائیں انگریزی نہیں آتی، مجھے بھی تو نہیں آتی ہے نا بابا۔ کوئی بات نہیں ہے، ہم زیادہ اردو پر زور دیتے ہیں بابا، قومی زبان زیادہ بولا کرو۔ جی پرنسپل صاحب، ایک اور بات آپ بتائیں کہ ہر سال آپ کا یونیفارم تبدیل ہو جاتا ہے، غریب والدین کہاں سے ہر سال ایک نیا یونیفارم لیں؟ اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ اسٹیشنری بھی اپنے پاس سے دیتے ہیں، آپ کتابیں بھی اپنے پاس سے دیتے ہیں، یونیفارم بھی اپنے پاس سے دیتے ہیں، جو باہر کے دکانداروں سے زیادہ مہنگا بھی ہوتا ہے، اور اس کی کیا وجہ ہے؟ یہ تو بڑا مشکل ہے والدین کے لیے۔ ارے بابا، ایک دم سے 100 الزام میرے اوپر لگا دیے ہیں، میں آپ کی تھوڑی سی تصحیح کر دوں بابا۔ دیکھو، سال میں ایک بار اگر یونیفارم تبدیل ہوتا ہے نا سائیں، تو آپ اپنے بچوں کے لیے سال میں 15 جوڑے بھی تو تبدیل کرتے ہو نا سائیں۔ دیکھو، بچے کے ماموں کی شادی ہوتی ہے، اس کا الگ جوڑا بناتے ہو، جوتے بھی لیتے ہو بابا، پھر منگنی کوئی ہوتی ہے تو اس کا جوڑا الگ لیتے ہو، کبھی سالگرہ آ گئی تو اس کا جوڑا الگ بنواتے ہو بچوں کے لیے بابا، عید کے لیے الگ بنواتے ہو، گرمی کے لیے الگ جوڑا بنواتے ہو۔ صحیح، یہ بھی تو دیکھو نا، آپ کا جتنا پاؤں ہے اتنا چادر پھیلاؤ بابا، پھر آپ کو ایسا پتہ نہیں چلے گا۔ اور دوسری بات میں آپ کو بتا دوں صحیح کہ ایک چھت کے نیچے اگر آپ کو ساری چیزیں مل رہی ہیں، تعلیم، اسٹیشنری مل رہی ہے، اور آپ کو یونیفارم مل رہا ہے، تو بابا یہ تو فائدہ ہوا نا آپ کا، آپ کو ادھر ادھر نہیں جانا پڑے گا بابا، یہ بھی تو سوچو نا۔ مجھے تو لگتا ہے پرنسپل صاحب، آپ کو علم سے بالکل کوئی لگاؤ نہیں ہے، تعلیم سے کوئی لگاؤ نہیں ہے، آپ کو کوئی محبت نہیں ہے اس سے۔ سائیں، جتنی محبت اور جتنا پیار مجھے علم سے ہے نا، اتنا تو آپ کو ہے ہی نہیں۔ اس پہ مجھے ایک شعر یاد آ رہا ہے قائد اعظم کا بابا، میں وہ آپ کو سناتا ہوں، وہ معاف کرنا علامہ اقبال کا۔ زندگی ہو میری پروانے کی صورت یارب، علم کی شمع سے ہو مجھ کو محبت یارب۔ تو سائیں، مجھے اتنی محبت ہے نا علم سے، میرا دل کرتا ہے میں فیس ڈبل کر دوں سائیں۔ سائیں، اتنی دیر بٹھایا ہے، نہ کوئی چائے پانی کا پوچھا ہے بابا، ہمارے گوٹھ میں ادھر آؤ نا سندھ میں، تو آپ کی خاطر تواضع کریں،
सही मैं जा रहा हूँ, अल्लाह हाफिज़।